رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سب میں سے مجھے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق زیادہ اور اچھے ہوں گے۔ عن النواس بن سعمان الأنصاري رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم۔ حضرت نواس بن سعمان انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تمہیں یہ بات ناپسند ہو کہ لوگوں کو اس کے خبر ہو۔ اب انسان گناہ کر لیتا ہے، گانے کی محفلوں میں چلا جاتا ہے، مائیں بہنیں چلی جاتی ہیں، لیکن احساس تک نہیں ہوتا، نہ ہی تو گھر والوں کو ہوتا ہے کہ کہیں نہیں شادی کے موقع تھا جی وہاں چلے گئے تھے، کیا ہوتا ہے جی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حالانکہ انسان کو معلوم نہیں ہے کہ اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ ایک بات ایمان کا بھی خطرہ ہے، دلوں سے اللہ کی جو قرآن کریم سے محبت ہونے لگی ہے، حدیثوں سے جو محبت ہونے لگی ہے، جب ایسی جگہ پر جانا ہوتا ہے، جانا بھی اتنا بڑا، جب کہ وہاں نے گزرنا بھی ہوتا ہے، جب بھی انسان کے دل سے ایمان کی روح نکل جاتی ہے، جب بھی انسان کے دل سے ایمان کی روح نکل جاتی ہے، جبکہ سننے کا بھی ارادہ نہیں کیا، اور جب سننے کے ارادے سے ہم گانے کی محفل میں، ناچ گانوں کی محفلوں میں، گاجے باجے کی محفلوں میں جاتے ہیں تو اس وقت تو ایمان ہی خطرے میں ہو جاتا ہے، اس وقت تو ایمان کا بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن دوسری بات یہ ہوتی ہے، ایسی جگہوں سے شیطان کے فتنے عروج پکڑتے ہیں۔ اکثر حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہ لو میرج کا معاملہ چلا ہوا تو وہ یہاں سے بھی جنم لیتے ہیں۔ جب شادی بیاہ ہوتی ہے اور اس وقت توجہ کوئی نہیں رکھتے، بہترین کپڑے پہن کر جاتے ہیں، تو اس وقت بھی یہ شیطان کا فتنہ زور پر رہتا ہے، اور ہمارے ماں باپ اور ہمارے بھائی یہ سمجھ رہے ہیں کہ شادی ہے، جبکہ ہمارے خیال میں تو وہ شادی ہے لیکن وہ بربادی ہو رہی ہے۔ بظاہر میں منع نہیں کرتا، جانا ہے تو چلے جائے، لیکن تھوڑا سا اپنا حلیہ اور اپنے کردار کو اچھی طریقے سے بنانا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور زمانہ کیا تھا۔ آپ نے بھی تو شادیاں کی، آپ نے اپنی لڑکیوں کی بھی شادیاں کی، اور بھی صحابہ اکرام کی شادیاں ہوئی، لیکن تیسری بات یہاں یہ نکل کر آتی ہے کہ بھئی رواج ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی رواج تھا، اور یہاں تک کہ ناچ گانوں کی محفلیں زور پکڑتی تھی، سجائی جاتی تھی اور پیسہ برباد کیا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اس لیے گیا تھا کہ میں لوگوں کو سیدھی راہ دکھا دوں، یعنی گمراہی کے راستے سے نکال کر ہدایت کے راستے پر لگا دو، اندھیری کوٹھڑیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے لوگوں کو بتایا ہے لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ، ابھی حدیث میں بھی آیا تھا کہ مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ میں لوگوں کے اچھے اخلاق سکھا دوں، لوگوں کو اچھے اخلاق سکھا دوں، مجھے اسی لیے بھیجا گیا ہے۔ لیکن
ہم سب غفلتوں کی نیند سو رہے ہیں اور ہمارے ایمان کو لوٹنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، پوری کوشش کی جا رہی ہے، اور ہم اس وقت جاگتے ہیں جب ہمارے گردنوں پر تلواریں رکھ دی جاتی ہیں۔ اب تلوار رکھنے سے مطلب یہ نہ سمجھنا کہ کٹے گی، نہ فتنے کے طور پر تلوار آتی ہے، وہ بچوں کی طرف آتی ہے، وہ ماں باپ کی طرف آتی ہے، وہ ماں بہنوں کی طرف آتی ہے، تلوار وہ ہوتی ہے۔ اب یہ مت سمجھنا کہ جہاد ہوگا جب بھی تلوار گردن پر آئے گی اور کٹے گی، نہ تلوار تو فتنوں کے طور پر بھی آتی ہے۔ لیکن ہوائی فائرنگ کی بات ہے، کس کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان مکحول رحمہ اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ